السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آزمائش میں پورے اتر آئے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کو حکم ہوا، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈال دیے گئے تو وہ آپ کے لیے گل و گلزار بن گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان بغیر کوئی گزند پہنچے آرام کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے۔ غیب سے اب ایک فرشتہ آپ کی خدمت کے لیے بھیج دیا گیا۔ اسی طرح 3 یا 7 دن گزر گئے تو نمرود نے ایک خواب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں صحیح و سلامت موجود ہیں۔ صبح کو اٹھ کر اس نے اپنے درباری کاہنوں سے خواب کا تذکرہ کیا تو وہ سن کر حیران ہوئے اور کہنے لگے یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے، کیونکہ اگر پہاڑ کے مضبوط پتھروں کو بھی اس آگ میں ڈالا جاتا تو وہ بھسم ہو جاتے اور اس کی حدت سے پگھل جاتے۔ نمرود کہنے لگا میرا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں سلامت ہیں۔ چنانچہ نمرود اپنے خواب کی تعبیر خود معلوم کرنے کے لیے اس جگہ پر آیا جو اس نے آگ کا منظر دیکھنے کے لیے بنائی ہوئی تھی۔ یہاں آ کر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اس طرح دیکھا کہ آپ بڑے آرام و سکون کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور ان کے برابر میں کوئی اور بھی بیٹھا ہوا ہے، جبکہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن گئی ہوئی ہے۔ نمرود نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، کیونکہ یہ سب باتیں انسانی عقل میں آنے والی نہیں تھیں۔ چنانچہ حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے جذبات کی کیفیت میں اس نے بے اختیار ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا اور پوچھا، اے ابراہیم آپ نے اس ہلاکت خیز ماحول سے کیسے نجات حاصل کی اور یہ آرام و سکون کی دولت آپ کو کیسے نصیب ہو گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر نمرود نے حیرت زدہ ہو کر دوبارہ دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ دوسرا شخص کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھیجا ہے۔ یہ سن کر نمرود کہنے لگا، اے ابراہیم بڑی قدرت و طاقت رکھنے والا معبود رکھتے ہو جس نے اپنی بااختیار حاکمیت کا مظاہرہ اس شان کے ساتھ فرمایا ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ گئی ہے۔ پھر نمرود کہنے لگا، اے ابراہیم کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ آگ سے باہر تشریف لے آئیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بہت ہی آسانی کے ساتھ۔ چنانچہ آپ نے اسی وقت اپنے قدم مبارک اٹھائے اور دہکتی ہوئی آگ میں سے گزرتے ہوئے نمرود کے پاس تشریف لے گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عظیم الشان معجزہ دیکھا تو اس پر ہیبت اور دبدبہ طاری ہو گیا، وہ حیرت کے سمندر میں کھو گیا۔ اسی کیفیت کے زیر اثر نمرود اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے سجدہ کر دیا۔ پھر سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، اے ابراہیم میں آپ کے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اس کی بارگاہ اقدس میں قربانی پیش کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کے نہیں بلکہ ایمان کی ضرورت ہے۔ اگر تم رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو قربانی پیش کرنے سے پہلے میرے دین میں داخل ہو جاؤ، ورنہ تمہارا کوئی نیک کام قبول نہ ہوگا۔ یہ سن کر نمرود کہنے لگا کہ میں اپنی سلطنت اور جاہ و حشمت کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن تمہارے ذریعے اس خدا کی قدرت کے آثار دیکھ کر نیاز مندی کا اظہار کرتا رہوں گا۔ کہتے ہیں کہ نمرود دین حق پر ایمان لانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا اور اس نے کئی ہزار گائیں، بکریاں اور اونٹ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے، لیکن وہ اپنے درباری وزیروں اور مشیروں کے بہکاوے میں آ کر اپنے قول سے پھر گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نمرود نے ایمان قبول کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کچھ مہلت مانگی۔ جب اس کو مہلت مل گئی تو اس نے اس دوران اپنے ایک قابل اعتماد وزیر سے، جو کہ رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا لگتا تھا مگر ایمان نہیں لایا تھا، مشورہ کیا۔ اس نے یہ مشورہ دیا کہ اے بادشاہ پہلے تو تم زمین کی مخلوق کے خدا تھے، اس کے بعد عالم بالا کی مخلوقات کے بھی خدا بن گئے ہو۔
تو اب اگر تم اپنے اس بلند منصب کو چھوڑ کر معبود سے عابد بن جاؤ گے تو یہ تمہاری شان کے خلاف بات ہے۔ اس ناہنجار وزیر کی بات نے نمرود کے دل پر اثر کیا۔ نمرود کو یہ بات مناسب معلوم ہوئی اور اس نے ایمان قبول کرنے کا اپنا ارادہ بدل دیا۔ جب مہلت کی مدت گزر گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں تشریف لے گئے اور اس کو اس کا وعدہ یاد دلایا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انتہائی عزت و احترام سے پیش آیا اور کہنے لگا کہ اب اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی تصدیق کرنے میں کچھ دیر مزید لگے گی۔ چنانچہ نمرود اپنی شیطانی حرکات میں مگن رہا اور اس نے پیغام حق کو قبول کرنے کے لیے کبھی آمادگی کا اظہار نہ کیا۔ اس کی بدعمالیاں روز بروز عروج پکڑتی جا رہی تھیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ وہ اب نمرود کے پاس دعوت حق لے کر نہ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس معجزے کی شہرت لوگوں میں عام ہو گئی۔ بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوئے اور ایک جماعت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچ کر ایمان قبول کیا۔ ان لوگوں کے اسلام قبول کر لینے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب مبارک کو اطمینان و سکون حاصل ہوا۔ انہی دنوں حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے بھی اسلام قبول کیا۔